بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنت دار الاسخیاء۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے، جو سخاوت کرتے ہیں ان لوگوں کا گھر جنت ہے۔ خوب الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں مباحث الفاظ میں تھی۔ عرض ہوا کہ مباحث الفاظ میں باب دوم صیغہ امر کے بیان میں ہے۔ خوب صیغہ امر کے حوالے سے مختلف مباحث کو ذکر کر رہے تھے۔ چوتھا مبحث جو صیغہ امر کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے پانچواں اور چھٹا تقریباً یہ آسان مباحث ہیں، لہذا یہاں پر بہت طول و تفصیل کے ساتھ نہیں رکیں گے، عجلت کے ساتھ گزریں گے۔ مبحث چہارم واجب عینی اور واجب کفائی کے بیان میں ہے۔ دیکھیں، واجب عینی اس واجب کو کہتے ہیں جو تمام مکلفین پر واجب ہے اور بعض کے انجام دینے سے دوسرے بعض لوگوں سے ساکت نہ ہو، جیسے نماز پنجگانہ، روزہ واجب عینی ہے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ میرے بھائی نے نماز پڑھی تو مجھ سے ساکت ہو جائے، نہ، ہر مکلف پر واجب ہے اور کسی اور کے ادا کرنے سے میری گردن سے ساکت نہیں ہوگی، اسے کہتے ہیں واجب عینی۔ اس کے مقابلے میں واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل خارج میں متحقق ہونا چاہیے، پھر چاہے کوئی بھی مکلف انجام دے۔ یا دوسرے لفظوں میں واجب کفائی اولاً تو سب لوگوں پر واجب ہے، لیکن بعض افراد نے اس کو اگر انجام دیا تو دوسرے لوگوں سے ساکت ہو جائے گا۔ مثلاً نماز میت، غسل میت، دفن میت، اسی طریقے سے اولاً تمام مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن بعض مسلمانوں نے میت کو غسل دیا، نماز پڑھی، دفن کیا تو دوسرے لوگوں سے ساکت ہو جائے گا۔ کہ اس کا اصل نقطہ اور فلسفہ بھی یہی ہے کہ اصل شارع چاہتا ہے کہ یہ فعل متحقق ہو، یہ فعل تحقق پیدا کرے، حالانکہ کہ فرق نہ میکنے من ای مکلف انکان، مکلف کوئی بھی ہو، یہ ہو جائے گا واجب کفائی۔ اچھا، جہاں پر دلیل سے مشخص ہے کہ یہ واجب عینی ہے تو اسی پر عمل کریں گے، اور اسی طریقے سے اگر دلیل سے معلوم ہو کہ یہ واجب کفائی ہے تو اسی پر عمل کریں گے۔ انما الکلام والاشکال اس صورت میں جب ہمارے پاس دلیل خاص نہیں ہے۔ خوب، اب آیا یہ واجب عینی ہے یا کفائی ہے؟ دوسرے لفظوں میں صیغہ امر کا اطلاق کیا کہتا ہے؟ آیا صیغہ امر کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ واجب عینی ہے، واجب کفائی کے لیے دلیل چاہیے، اور اگر دلیل نہیں ہوگا تو ہم اس کو واجب عینی پر حمل کریں گے؟ یا صیغہ امر کا تقاضا یہ ہے، اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ یہ واجب کفائی ہے، واجب عینی کے لیے دلیل چاہیے؟
آغا فرماتے ہیں کہ صیغہ امر کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ واجب عینی ہو، کیونکہ واجب کفائی کے لیے دلیل زائد کی ضرورت ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب شارع نے کہا تمام لوگوں پر واجب ہے تو کسی کے ادا کرنے سے دوسرے کی گردن سے وہ ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ امر کا تقاضا یہ ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہماری عقل حکم کرتی ہے کہ مولا نے امر کیا ہے تو آپ لوگوں کو انجام دینا ہے۔ خوب اگر کوئی ہمارے پاس بیان زائد نہیں ہے تو بعض دوسرے لوگوں کے ادا کرنے سے میری گردن سے ساقط نہیں ہوگا۔ خوب اصل یہی ہے کہ مطلب بالکل روشن ہے۔ اسی طریقے سے واجب تعیینی و تخییری، واجب تعیینی اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس واجب کا عدل اور بدیل نہیں ہے۔ مثلا نماز فجر واجب تعیینی ہے، اب ایسے نہیں ہے کہ کسی اور عمل کو آپ انجام دیں تو نماز فجر آپ سے ساقط ہو جائے، نہ، اس واجب کا عدل اور بدیل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں واجب تخییری ہے کہ واجب تخییری یعنی جس کا عدل اور بدیل ہوتا ہے۔ مثلا جیسے کوئی بندہ عمدن روزے کو افطار کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے، یا غلام آزاد کرے۔ اب یہ کفارہ ان 3 صورتوں میں ہے۔ جیسے ہی آپ ایک کفارہ ادا کریں گے تو بقایا 2 آپ سے ساقط ہو جائیں گے۔ یعنی ایسا واجب ہے جس کا بدل ہے، اگر اس کو آپ نے انجام دیا تو یہ چیز آپ کی گردن سے ساقط ہو جائے گی، اسے واجب تخییری کہتے ہیں۔ سوال، صیغہ امر کا تقاضا کیا ہے، اطلاق کا تقاضا کیا ہے کہ یہ واجب تعیینی ہے یا تخییری ہے؟ فرماتے ہیں اگر دلیل خاص ہے تو اس پر عمل کریں گے، اگر دلیل خاص نہیں ہے تو صیغہ امر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ واجب تعیینی ہو، کیونکہ اصل یہ ہے کہ یہ واجب آپ کی گردن پر ہے، کسی اور عمل کے انجام دینے سے یہ آپ کی گردن سے ساقط نہیں ہوگا۔ اگر کسی اور عمل کے انجام دینے سے یہ واجب ساقط ہو سکتا ہوتا تو اس کے لیے شارع کی جانب سے دلیل چاہیے، حالانکہ دلیل نہیں ہے شارع کی جانب سے، لہذا ہم اس کو تعیینی پر عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے واجب نفسی اور واجب غیری، واجب نفسی کہتے ہیں اس واجب کو کہ جو واجب ہے بذات خود، کسی اور واجب کے لیے واجب نہیں ہے، کسی اور واجب کا مقدمہ نہیں ہے، جیسے نماز۔ اس کے مقابلے میں واجب غیری ہے جو واجب ہے لیکن بذات خود نہ، کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہے یا کسی اور واجب کے لیے مقدمہ ہے، جیسے وضو نماز کے لیے۔ یہاں پر بھی یہی بحث ہے کہ اگر دلیل خاص سے پتہ چلے یہ واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے تو اس پر عمل کریں گے، اما اگر دلیل خاص نہ ہو تو صیغہ امر کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو واجب نفسی پر عمل کریں گے۔ اصل یہ ہے کہ وہ خود واجب ہے، نہ کہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہے، اس کے لیے بیان زائد کی ضرورت ہے۔ کہ یہ آسان مطلب ہے، اس کی تطبیق کر لوں۔ الواجب العینی و اطلاق الصیغہ، فرماتے ہیں واجب عینی اور صیغہ امر کا اطلاق۔ الواجب العینی، فرماتے ہیں واجب عینی ما یتعلق بکل مکلفین، وہ واجب ہے جو تمام مکلفین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ولا یسقط بفعل الغیر، کسی بندے کے انجام دینے سے، کسی غیر کے انجام دینے سے ساقط نہیں ہوتا۔ کالصلاۃ الیومیہ والصوم، جیسے نماز یومیہ یا روزہ۔ وَيُقَابِلُهُ الْوَاجِبُ الْكِفَائِيُّ، اس کے مقابلے میں واجب کفائی ہے۔
وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فِيهِ وُجُودُ الْفِعْلِ، واجب کفائی وہ واجب ہے کہ جس میں مطلوب یہ ہے کہ فعل متحقق ہونا چاہیے، من ای مکلف کانا، اعلیٰ کسی بھی مکلف سے ہو، فَيَسْقُطُ بِفِعْلِ بَعْضِ الْمُكَلَّفِينَ عَنِ الْبَاقِي، یعنی یسقط عن الباقی، بعض مکلفین کے انجام دینے سے بقایا دوسروں سے ساقط ہو جائے گا، كالصلاة علی المیت وتغسیلہ ودفنہ، خوب جیسے میت پر نماز پڑھنا، اس کو غسل دینا، اس کو دفن کرنا، وَسَيَأْتِي فِي تَقْسِيمَاتِ الْوَاجِبِ ذِكْرُهُمَا، ہماری کتاب کے اعتبار سے 107 نمبر صفحہ، تفصیلات وہاں عرض کریں گے تقسیمات واجب کے باعث میں۔ وَفِي مَا يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةِ تَشْخِيصِ الظُّهُورِ نَقُولُ، فرماتے ہیں ظہور کی تشخیص کے بارے میں خوب ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ صیغہ امر کس چیز میں ظہور رکھتا ہے، آیا واجب عینی میں ظہور رکھتا ہے یا واجب کفائی میں؟ تو اس کے بارے میں عرض ہے، ان دل الدلیل علی ان الواجب عینی او کفائی فذاک، اگر دلیل دلالت کرے کہ یہ واجب عینی ہے یا کفائی ہے تو اسی پر عمل کریں گے، وَإِن لَمْ يَدُلَّ، اگر دلیل دلالت نہ کرے، فَإِنَّ إِطْلَاقَ صِيغَةِ افعل يَقْتَضِي أَن يَكُونَ عَيْنِيًّا، تو پھر کہتے ہیں صیغہ افعل اور صیغہ امر کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ واجب عینی ہوگا، سواء اتا بذالک العمل شخص آخر ام لم یأت بہ، چاہے اس کو دوسرا بندہ انجام دے یا نہ دے، فإن العقل یحکم بلزوم امتثال الامر، عقل حکم کرتی ہے کہ لازم ہے کہ مولا کے امر کو بجا لایا جائے، ما لم یعلم سقوطہ بفعل الغیر، جب تک کہ ہمیں یہ علم نہ آ جائے کہ دوسرے کے انجام دینے سے مجھ سے ساقط ہو گیا ہے، جب تک علم نہیں ہوگا تب تک ہر ایک بندے نے خود انجام دینا ہے، پس فالمحتاج الی مزید البیان علی اصل الصیغہ هو الواجب الکفائی، اصل صیغہ کے علاوہ زائد بیان کی ضرورت واجب کفائی کو ہے، فَإِذَا لَمْ يَنْسِبِ الْمَوْلَى قَرِينَةً عَلَىٰ إِرَادَتِهِ، جب تک مولا اپنے ارادے پر کوئی قرینہ لے کر نہ آئے، کما ہو المفروض، فرض بھی یہ ہے کوئی قرینہ اور دلیل نہیں ہے، تو یعلم ان مرادہ الواجب العینی، تو فرماتے ہیں کہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر مراد واجب عینی ہے، تمام شد۔ الواجب التعیینی و اطلاق صیغہ، الواجب التعیینی هو الواجب بلا واجب آخر، کہ یکون عدلا لہ و بدیلا عنہ فی ارضہ، آگا وہ واجب ہے کہ کوئی اور واجب نہ ہو جو اس کا عدل بنے، اس کا بدیل بنے، البتہ فی ارض ہی، کیونکہ جو بدل ہے یا بدل ارضی ہے یا بدل طولی ہے، تفصیلات انشاءاللہ واجب کی تقسیمات میں عرض کریں گے کہ بدل ارضی کسے کہتے ہیں اور بدل طولی کسے کہتے ہیں، تو واجب تعیینی میں اس واجب کا بدل ارضی نہیں ہوتا، البتہ بدل طولی ہو سکتا ہے، کہ تفصیلات جیسا کہ عرض کیا کہ تقسیمات واجب میں عرض کروں گا، کالصلاۃ الیومیہ وَيُقَابِلُهُ الواجب التخییری، اس کے مقابلے میں واجب تخییری ہے، كخصال کفارۃ الافطار العمدی فی صوم شہر رمضان، ماہ مبارک
رمضان میں اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑے تو اس کے کفارے کے بارے میں یوں آیا ہے، المخیرت بین اطعام 60 مسکینا و صوم شہرین متتابعین و عتق رقبۃ۔ خوب بھائی آپ مخیر ہیں، اس میں تخییر ہے، آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 2 ماہ مسلسل روزے رکھیں یا غلام آزاد کریں۔ وَسَيَأْتِي فِي الْخَاتِمَةِ تَوْضِيحُ الْوَاجِبِ التَّعْيِینِیِّ وَالتَّخْیِیرِی، کہ ہماری کتاب کے اعتبار سے 105 نمبر صفحہ۔ فَإِذَا عُلِمَ وَاجِبٌ كَأَنَّهُ مِنْ أَيِّ الْقِسْمَيْنِ فَذَاكَ، اگر واجب کے بارے میں معلوم ہو کہ واجب تعیینی ہے یا تخییری، پھر تو اسی پر عمل کریں گے۔ وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يُعْلَمْ، اگر پتہ نہ چلے، فَمُقْتَضَى اطلاق صیغۃ الامر وجوب ذلک الفعل، تو اس صورت میں صیغہ امر کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فعل واجب ہوگا۔ حَلَا سَوَاءٌ اُتِیَ بِفِعْلٍ آخر ام لم یؤتب، چاہے دوسرے فعل کو انجام دیا گیا ہو یا انجام نہ دیا گیا ہو، یہ فعل آپ پر واجب ہوگا، یعنی واجب تعیینی ہے دیگے۔ پس فالقاعدۃ تقتضی عدم سقوطہ بفعل شیء آخر، قاعدہ یہ ہے کہ یہ واجب کسی اور فعل کے انجام دینے سے ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ لأن التخییر محتاج الی مزید بیان کے مفقود، تخییر محتاج ہے کہ بیان زائد ہو، کہ حسب الفرض بیان زائد نہ داریم۔ الواجب النفسی و اطلاق الصیغہ، واجب نفسی اور صیغے کا اطلاق۔ الواجب النفسی ہوا الواجب لنفسہ، بذات خود واجب ہو، لا لأجل واجب آخر، نہ کہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہوا ہو، کالصلاۃ الیومیہ، وَيُقَابِلُهُ الْوَاجِبُ الْغَيْرِيُّ كَالْوُضُوءِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ مُقَدِّمَةً لِلصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ، اگر وضو نماز واجب کے لیے مقدمے کے طور پر واجب ہے، لا لنفسہ، بذات خود وضو تو واجب نہیں ہے۔ اِذْ لَوْ لَمْ تَجِبِ الصَّلَاةُ لَمَا وَجَبَ الْوُضُوءُ، اگر نماز واجب نہ ہوتی تو وضو بھی واجب نہ ہوتا۔ فَإِذَا شُكَّ فِي وَاجِبٍ كَأَنَّهُ نَفْسِيٌّ أَوْ غَيْرِيٌّ فَمُقْتَضَى إِطْلَاقِ تَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ نَفْسِيٌّ، اگر معلوم نہ ہو کہ یہ واجب نفسی ہے یا غیری ہے، شک ہو رہا ہے، تو اطلاع کے صیغہ امر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ واجب نفسی ہو۔ حالا سواء وجب شیء آخر ام لا، حالا چاہے دوسری چیز واجب ہو یا نہ ہو، یہ تو واجب ہے۔ فالاطلاق یقتضی النفسیۃ ما لم تثبت الغیریہ، خوب آگا اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ واجب نفسی ہو جب تک کہ غیری ہونا ثابت نہ ہو۔ خوب یہ مطالب آسان دے۔ صیغہ امر کے بارے میں بحث ہفتم، کہ یہ بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ ایک بات جو یہاں پر مطرح کر رہے آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ ہے کہ آغا صیغہ امر فوریت پر دلالت کرتا ہے یا تراخی پر دلالت کرتا ہے؟ صیغہ امر کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ کہ آپ نے فوراً
اس واجب کو انجام دینا ہے یا نہ، آپ کی مرضی ہے، بے شک تھوڑی دیر کے بعد آپ انجام دیں۔ مثلا شریعت میں کچھ واجبات فوری ہے، جیسے جواب سلام، ازالہ نجاست از مسجد، خب مسجد نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرو اسے، کوئی سلام کر رہا ہے تو فوراً جواب دو، اگر آپ کو دین اور قرضہ دینا ہے تو آپ فوراً دیں۔ خب یہ دیگے دلائل کے ذریعے سے ثابت ہے کہ یہ واجبات فوریہ ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ واجبات ایسے ہیں جن میں تاخیر کرنا جائز ہے، مثلا نماز قضا، مثلا روزہ قضا، مثلا ادائے زکوٰۃ، خوب اس میں تاخیر جائز ہے، اور ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے کہ ان میں تاخیر جائز ہے۔ جہاں پر فوریت پر دلیل ہے وہاں پر بھی مطلب روشن ہے، جہاں پر تاخیر اور تراخی پر دلیل ہے وہاں بھی مطلب روشن ہے۔ انما الکلام وہ موارد کہ جہاں پر مولا سے امر صادر ہوا ہے، مطلق ہے، فوریت اور تراخی پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثال، مولا کہتا ہے اکرم العلماء، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مولا نے فوریت کا ارادہ کیا ہے یا تراخی کا ارادہ کیا ہے۔ خوب ایسے مورد میں صیغہ امر کی دلالت آیا فوریت پر ہے یا تراخی پر؟ خوب مسئلے کے اندر مختلف اقوال ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صیغہ امر فوریت پر دلالت کرتا ہے وضعاً، کہ اصلاً اس کو وضع اس اعتبار سے کیا گیا کہ فوراً اس کام کو انجام دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ صیغہ امر تراخی پر دلالت کرتا ہے وضعاً۔ بعض کہتے ہیں کہ مشترک لفظی ہے فور اور تراخی کے مابین۔ بعض کہتے ہیں کہ چوتھا قول ہوگا صیغہ امر وضعاً نہ فوریت پر دلالت کرتا ہے نہ ہی تراخی پر، اور نہ ہی مشترک لفظی ہے، بلکہ بنیادی طریقے سے صیغہ امر فوریت اور تراخی پر دلالت ہی نہیں کرتا، نہ وضعاً، نہ اطلاقاً، نہ حکم عقل کے اعتبار سے۔ اگر آپ کو فوریت اور تراخی کا پتہ لگانا ہے تو آپ کے لیے دلیل خاص اور قرینہ خاص کی ضرورت ہے، وگرنہ صیغہ امر بذات خود کسی پر دلالت نہیں کرتا، نہ فور پر نہ تراخی پر۔ آغا مظفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک قول حق یہی چوتھا ہے کہ صیغہ امر فوریت اور تراخی پر دلالت نہیں کرتا۔ بھائی کیوں دلالت نہیں کرتا؟ آغا فرماتے ہیں کہ صیغہ امر میں یا مادہ امر ہے یا ہیئت امر ہے۔ خب مادہ امر تو حدث پر دلالت کرتا ہے، ہیئت امر نسبت بعثیہ پر دلالت کرتی ہے۔ خب دیکھیں فور و تراخی کہاں سے لائے؟ فور و تراخی تو اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ بعض اصولی کہتے ہیں کہ درست ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بذات خود صیغہ امر فور یا تراخی پر دلالت کرتا ہے، لیکن دلیل خارجی منفصل موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ واجبات میں اصل فوریت ہے۔ کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں دو قرآن مجید کی آیات کو فوریت پر دلالت کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ امر کو فوراً انجام دیں۔ مثلا پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی طرف سرعت کرو، جلدی کرو۔ مغفرت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے حقیقی اور ایک معنی ہے مجازی۔ یہاں پر مراد معنی مجازی ہے۔ معنی حقیقی یعنی گناہوں کو بخشنا،
اس معنی میں مغفرت فعل خدا ہے، خدا کے ساتھ مخصوص ہے کہ گناہوں کو وہی معاف کرتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اس معنی میں مغفرت خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ معنی مجازی خود فعل معمور بہ مغفرت ہے، یعنی جو واجب ہے معمور بھی ہے وہ فعل خود مغفرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبب مغفرت ہے۔ اگر آپ واجب کو انجام دے رہے ہیں تو یہ سبب مغفرت بن رہا ہے، مجاز مرسل ہے، علاقہ سببیت کی بنا پر۔ درست آگا؟ مسبب کو ذکر کر کے سبب کا ارادہ کیا ہے۔ گناہوں کا بخشا جانا مغفرت ہے، اس کا سبب مامور بھی ہے۔ درست؟ پس واجب مغفرت ہو گیا۔ اب ذرا اس آیت کی طرف آئے۔ سارعو فعل امر ہے۔ خوب، ہم نے کہا فعل امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے، اور ادھر سے خدا کہہ رہا ہے کہ واجب ہے سبب مغفرت کی طرف جلدی کرنا، سرعت کرنا۔ سبب مغفرت فعل مامور بھی ہے، تو پس مامور بھی کو انجام دینے میں سرعت کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ خب فوریت کا معنی یہی تو ہے۔ ایک یہ آیت کریمہ، دوسری آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 148 نمبر آیت، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، سبقت کرو، جلدی کرو خیرات کی بنسبت۔ خوب، واجب خیر ہے یا نہ؟ خیر ہے، تو پس پھر جلدی کرو، یعنی فوریت کے ساتھ انجام دو۔ بعض نے ان دو آیات سے استدلال کیا ہے۔ مظفر فرماتے ہیں یہ آپ کے دونوں استدلال مخدوش ہے۔ کیوں آگا؟ اولاً جو آپ نے کہا مغفرت سے مراد سبب مغفرت ہے، خود چشم، اما سبب مغفرت تو فقط فعل معمور بھی نہیں ہے، مستحبات کو انجام دینا بھی سبب مغفرت ہے، تو اس مغفرت میں تو مستحب بھی آ جائے گا۔ اگر اس آیہ کریمہ سے نتیجہ لیا جائے کہ اسباب مغفرت میں فوریت لازم ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ مستحبات میں بھی فوریت لازم ہے، حالانکہ مستحب اصل کام واجب نہیں ہے، چہ برسد کی فوریت۔ اسی طریقے سے کلمہ الخیرات وہ بھی عام ہے، واجبات اور مستحبات دونوں کو شامل ہے۔ درست؟ یہ تو آیہ کریمہ سے دلالت نہیں ہوئی۔ ثانیاً لو سلمنا، قبول کر لیا کہ یہ دونوں آیات واجبات کے ساتھ مخصوص ہیں، مستحبات اس میں شامل نہیں ہیں، پھر بھی ان دونوں آیتوں سے استدلال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ایک قانون ہے ہمارے پاس، اس قانون کو سنیں پھر عبارت کی تطبیق کرو۔ دیکھیں، عقلاء کے نزدیک تخصیص اکثر کبھی ہے۔ مثلا ایک بندہ آ کر کہے کہ میں نے اپنا سارا مال بیچ دیا سوائے بینک بیلنس، سوائے مثلا زمینوں کے، سوائے بنگلوں کے، سوائے فلاں کے، سوائے فلاں کے، ایسے اب استثناء کرتا جائے، آخر میں پتا چلے کہ 2% مال بیچا ہے، باقی 98% اس کے پاس مال موجود ہے۔ ایسے بندے کے لیے کہتے ہیں کہ بابا یہ کیا بات ہے؟ ابتدا سے ہی کہتا کہ میں نے اپنے مال کا 2% بیچا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ اپنا سارا مال بیچ دیا ہے سوائے اس کے، سوائے اس کے، سوائے اس کے، سوائے اس کے۔ خب یہ تخصیص اکثر کبھی ہے، یہ قانون عقلاء کے نزدیک ہے، سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس قانون کے اعتبار سے اب آئے ذرا شریعت میں۔ آغا اکثریت واجبات واجبات فوری نہیں ہے، ان میں تراخی جائز ہے،
اگر آپ کہیں کہ شریعت کہتی ہے تمام واجبات میں فوریت ضروری ہے سوائے اس کے سوائے اس کے سوائے اس کے، پھر آئیں اور آپ آ کر اکثریت کو استثناء کریں، یہ امر کبھی ہے۔ لہذا یہاں پر جو صیغہ امر آیا ہے اس کو حمل کرنا پڑے گا استحباب پر۔ دیکھیں عبارت، مطلب آسان تھا بالکل۔ الفور والتراخی اختلف الاصولیون فی دلالت صیغۃ الامر علی الفور والتراخی علی اقوال۔ آغا صیغہ امر فور یا تراخی پر دلالت کرتا ہے یا نہ، مختلف اقوال ہے، اصولیوں کا اختلاف ہے۔ پہلا، انہا موضوعۃ للفور، انہا موضوعۃ للتراخی، انہا موضوعۃ لہما علی نحو الاشتراک اللفظی۔ چار، انہا غیر موضوعۃ لا للفور ولا للتراخی ولا للأم منہما، یعنی اشتراک معنوی بھی نہیں ہے۔ بل لا دلالت لها علی احدہما بوجہ من الوجوہ، کسی بھی طریقے کی کسی چیز پر دلالت نہیں کرتا، نہ فور پر نہ تراخی پر۔ وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْقَرَائِنِ الْخَارِجِيَّةِ، آگا قرائن خارجیہ سے پتہ چلے گا فور ہے یا تراخی۔ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَقَامَاتِ، وہ قرائن مقامات کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتے ہیں۔ وَالْحَقُّ هُوَ الْأَخِيرُ، قول حق یہی آخری ہے۔ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا عَرَفْتَ، آگا اس مطلب پر دلیل وہی ہے جو آپ پہلے جان چکے۔ مِنْ أَنَّ صِيغَةَ افعل انما تدل علی النسبۃ الطلبیہ، یعنی صیغہ افعل، ہیئت افعل کا معنی ہے موضوع لا، نسبت طلبیہ ہے۔ کما ان المادۃ لم توضع الا لنفس الحدث، مادہ تو فقط حدث کے لیے وضع ہے، کہ غیر الملحوظ معه شیء من خصوصیاتہ الوجودیہ، کہ اس حدث میں کسی بھی خصوصیت وجودیہ کا لحاظ نہیں کیا گیا، نہ فوریت کا، نہ تراخی کا، نہ کسی اور چیز کا۔ وَعَلَيْهِ فَلَا دَلَالَةَ لَهَا، اس بنا پر امر کی دلالت نہیں ہوگی ان امور پر، لا بِحَیْئَتِهَا وَلا بِمَادَّتِهَا، فَلَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي، کسی پر دلالت نہیں ہے۔ بل لا بد من دال آخر علی شیء منہما، آگا کوئی اور دال چاہیے جو فور یا تراخی پر دلالت کرے۔ فَإِن تَجَرَّدَتْ عَنِ الدَّالِ الْآخَرِ، اگر کسی اور دال سے خالی ہو، کوئی بھی دلالت کرنے والا نہیں ہے، تو یقتضی جواز الاتیان بالمأمور بہ علی الفور او التراخی، اگر کوئی قرینہ نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے، فوراً انجام دیں یا کچھ دیر سے انجام دیں۔ ھذا بالنظر الی نفس الصیغہ، بذات خود صیغے میں تو نہیں ہے۔ اما بالنظر الی الدلیل الخارجی المنفصل، لیکن دلیل خارجی منفصل کے اعتبار سے فقد قیل بوجود الدلیل علی الفور فی جمیع الواجبات علی نحو العموم، حالا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دلیل موجود ہے کہ اگر تمام واجبات میں بنا عموم صیغہ امر فوریت پر دلالت کرے گا، الا ما دل علیہ دلیل خاص، مگر یہ کہ کوئی دلیل خاص ہو کہ ینص علی جواز التراخی فیہ بالخصوص، کہ جو صراحت کے ساتھ نص ہو، صریح ہو کہ آپ اس کو دیر سے بھی انجام دے سکتے ہیں، تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ وقد ذکروا لذلک آیتین، اس دلیل خارجی کے لیے دو آیتوں کو پیش کیا ہے۔ الاولی قولہ تعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وتقریب الاستدلال بہا، حالا وجہ استدلال کیا ہے؟ ایسے ان المسارعۃ الی المغفرۃ لا تکون
الا بالمسارعۃ الی سببها، آغا مغفرت کی طرف جلدی کرنا یعنی سبب مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ سبب مغفرت کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ، وہ سبب مغفرت ہے مأمور بھی کو انجام دینا۔ لِأَنَّ الْمَغْفِرَةَ فِعْلُ اللَّهِ، کیونکہ معنی اصلی تو یہاں پر مراد نہیں ہو سکتا، مغفرت گناہوں کا بخشنا یہ تو فعل خدا ہے۔ فلا معنی لمسارعۃ العبد الیہ، خوب معنی نہ دارد کہ اس مغفرت کی طرف بندہ جلدی کرے، فعل خدا کی طرف کیا جلدی کرے گا؟ یعنی اس کے سبب کی طرف جلدی کرے۔ فتکون المسارعۃ الی فعل المأمور بہ واجبا لما مر من ظہور صیغۃ افعل فی الوجوب وسارعوا صیغہ امر ہے دیگے۔ الثانیۃ قولہ تعالی، دوسری آیت، فاستبقوا الخیرات فإن الاستباق بالخیرات عبارت اخری عن الاتیان بها فوراً، جلدی کرو یعنی فوراً انجام دو دیگے۔ والجواب عن الاستدلال بکلتا الآیتین، اگر دونوں آیتوں سے جو استدلال کیا گیا اس کا جواب روشن ہے۔ ان الخیرات وسبب المغفرت کما تصدق علی الواجبات تصدق علی المستحبات ایضا، آگا خیر تو فقط واجب نہیں ہے مستحب بھی ہے، سبب مغفرت تو فقط واجب نہیں ہے مستحب بھی ہے، پر دونوں پر اطلاق ہوگا، واجب اور مستحب پر۔ فتکون المسارعۃ والاستباق شاملین لما ہما فی المستحبات ایضاً، آغا یہ جو جلدی ہے استباق ہے یہ دونوں شامل ہوں گے کس کو؟ لما ہما فی المستحبات، جو مستحبات میں بھی ہے، خود مستحبات میں بھی دیگه آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جلدی کرنی پڑے گی۔ وَمِنَ الْبَدِیہی، حالانکہ روشن ہے، عدم وجوب المسارعۃ فیہا، مستحبات میں سرعت واجب نہیں ہے۔ کیف، بھلا مستحبات میں کیسے واجب ہو؟ وَهِيَ يَجُوزُ تَرْكُهَا رَأْسًا، اصلاً مستحبات کو بنیادی طریقے سے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَتَا شَامِلَتَيْنِ لِلْمُسْتَحَبَّاتِ بِعُمُومِهِمَا كَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَىٰ أَنَّ طَلَبَ الْمُسَارَعَةِ لَيْسَ عَلَىٰ نَحْوِ الْإِلْزَامِ، بھئی یہ مسارعت مسابقت جب مستحبات کو بھی شامل ہے تو یہاں سے پتا چلے گا کہ یہ مسارعت بمعنی وجوب اور الزام نہیں ہے۔ فلا تبقى لهما دلالة على الفوریت فی عموم الواجبات، پس یہ جو عموم واجبات میں آپ فوریت کی بات کر رہے تھے اس فوریت پر دلالت نہیں ہوگی دونوں آیتوں کی۔ بل لو سلمنا باختصاصهما بالواجبات، حالانکہ سلمنا دوسرا جواب یہ فقط واجبات کو شامل ہے۔ لوجب صرف ظہور صیغت افعل فیہما فی الوجوب، پھر بھی سارعو اور فاستبقوا میں جو اصل اس کا وجوب میں ظہور تھا اس سے آپ کو غض نظر کرنا پڑے گا، اس سے پھیرنا پڑے گا۔ لازم ہے کہ آپ اس کو حمل کریں مستحبات پر، کیوں؟ اگر قرینہ موجود ہے۔ نظراً الی انا نعلم عدم وجوب الفوریت فی اکثر الواجبات، اگر کیونکہ اکثر واجبات میں فوریت لازم نہیں ہے۔ اب اگر یہ وجوب پر دلالت کریں تو تخصیص اکثر لازم آئے گا۔ فیلزم تخصیص الاکثر باخراج اکثر الواجبات عن عمومها، اگر تخصیص اکثر لازم آئے گی کیونکہ اس عموم سے اکثر واجبات کو آپ باہر نکال رہے ہیں۔ ولا شک ان الاتیان بالکلام عاما مع تخصیص الاکثر و اخراجه من العموم بعد ذلك قبیح فی المحاورات العرفیہ، اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک کلام کو عام لایا جائے اور بعد میں اکثر کی تخصیص کی جائے، اکثر کو اس عموم سے نکالا جائے تو یہ کبھی ہے محاورات عرفیہ میں،
وَيُؤَدُّ الْكَلَامُ عِنْدَ الْعُرْفِ مُسْتَحْجَنًا، عرف اس کو کہتا ہے کہ بابا کیا بات کر رہا ہے، بیکار قسم کی بات کر رہا ہے۔ فَهَلْ تَرَى، کیا مگر تم نہیں دیکھتے، يَسِيحُ لِعَارِفٍ بِأَسَالِيبِ الْكَلَامِ أَنْ يَقُولَ، ایک بندہ جو اسلوب کلام سے واقف ہے اگر وہ ایسے کہے بِعْتُ أَمْوَالِي ثم یستثنی واحدن فواحدن حتی لا یبقى تحت العام الا القلیل، پھر ایک ایک کر کے خارج کرنا شروع کر دے یہاں تک کہ آخر میں صرف کم تر چیزیں جا کر بچے۔ لا شک فی ان هذا الکلام یعد مستہجنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کے کلام کو مستہجن اور کبھی اور بیکار سمجھا جاتا ہے۔ لا یصدر عن حکیم عارف، اذن نتیجہ لا یبقى مناص عن حمل الآیتین علی الاستحباب، کوئی چارہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ دونوں آیتوں کو استحباب پر حمل کریں۔ اچھا، مطالب بالکل آسان تھے لہذا ہم نے بھی زیادہ پڑھا، عرض کیا تھا جہاں پر مطالب آسان ہوں گے وہاں پر زیادہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔